اس کے بعد ہم گزارش کریں گے حضرت مولانا سفیان صاحب جامعی دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور حضرت مفتی صاحب سے اپنا تعلق ظاہر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بالخصوص استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا کرم صاحب جامعی، حضرت مولانا نور الدین صاحب جو بڑے میرے مشفق اور ہمیشہ بڑی محبت سے للکار کر طبیعت خوش کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر علماء جو سارے کے سارے الحمدللہ ہماری بڑی خوشیوں کے مرکز ہیں۔ آج کا یہ اجلاس، یہ آج کی تقریب رسم اجرا نگارشات منظور رحمہم اللہ میری زندگی کی سب سے خوشی کی گھڑی ہے، اس لیے میں بڑی خوشی سے یہ بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب سے میرا تعلق نہیں، میرے والد صاحب کا تعلق رہا ہے۔ الحمدللہ 21 سال کی عمر میں ہمارے گاؤں تشریف لائے اور یہ خود آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تو جانتا ہے ہم سیتے کب سے جاتے تھے؟ میں نے کہا حضرت مجھے نہیں معلوم۔ کہا تیری پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی جب سے میں سیتا جاتا تھا، اور کئی نام ہمارے بزرگوں کے وہ اس وقت لینے کا چونکہ وقت بہت کم ہے، اور کئی سفر اپنے بتلائے جس میں خاص طور سے بھگا ماما مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، جو ہمارے بھائی کا بھی داخلہ کرائے تھے اور ہمارا بھی داخلہ کرائے۔ حضرت مفتی صاحب کے پاس جب ہمیں لے کے گئے تو بھائی صاحب کا واقعہ کہ چھوٹے تھے عمر میں، ابا ساتھ میں، تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ بہت چھوٹا ہے، تو بھگا ماما نے بے ساختہ حضرت ارے یہ آپ کے بھی کپڑے دھل دے گا۔ اس طرح سے ایک دیرینہ تعلق ہمارے علاقے سے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دو نلی بندوق تھی اور میں لٹکا کے شکار کھیلنے تمہارے والد وغیرہ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ والد صاحب کو تو بہت دن تک وہ بتلاتے رہے، ہم نے بتایا نہیں کہ وہ ہمارے ابا تھے۔ بخاری شریف جب ہمیں پڑھا رہے تھے تو اکثر و بیشتر کبھی گاؤں کا جب تذکرہ آتا تھا تو کہتے تھے کہ وہ ایک مچھاڑ تھے، مچھاڑ، یہی الفاظ حضرت کہا کرتے تھے، ایک مچھاڑ تھے، ویسے آدمی اب تمہارے گاؤں میں نہیں دکھتے۔ ایک بار ہم 3 روز رکے سیتا میں، فرمایا 3 روز رکے سیتا میں، اور شکار ساتھ میں جانے کا مجھے بڑا شوق تھا، اس وجہ سے رکا کرتے تھے، اور نیچے کالی مٹی باقاعدہ نام لیتے تھے کہ کالی مٹی کی طرف شکار کھیلنے جاتے تھے۔ اور وہاں سے واپسی پہ ہم نے سوچا کہ آج میں جاؤں، تو مولوی اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس علاقے کی مشہور شخصیت، اور یوں کہیے کہ اس علاقے میں دین کے چراغ
کو اور دین کے دیپ کو جو آنچ دی ہے، روشنی بخشی ہے، وہ کہیں تک یہ کہنا جو ہے قسم میں داخل نہیں ہوگا، ان کا بڑا حصہ ہے۔ گاؤں گاؤں میں قربانیوں کا سلسلہ نہیں تھا تو وہ اپنے کسی طریقے سے بازو کی طاقت سے اور اپنے اور بھی ان کی طاقتیں تھیں، ان ساری طاقتوں کے ذریعے سے یہ چیز ان کے اندر یہ جذبات تھے۔ بہرحال مفتی صاحب کو اس دن حضرت مولوی اسماعیل صاحب روکنا چاہ رہے تھے، تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بتانے لگے کہ میں آ کے بیٹھا اور میں نے کہا کہ دیکھو آج مجھے جانا ہے۔ تو پہلے سے مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں میں اسی مچھاڑ کو تیار کر دیا کہ دیکھو آج مفتی صاحب جناب جا نہ پائیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو چھوٹی والی نیم، دو نیمیں ہیں، ایک موٹی ہے اور ایک چھوٹی نیم ہے۔ حضرت بتایا کرتے تھے کہ چھوٹی ایک نیم پہلے ہے اور موٹی اور آگے ہے۔ تو چھوٹی والی نیم کے پاس میں کھڑا تھا، وہ آ کے پیچھے سے مجھے بہت بے تکلفانہ انداز میں یوں پکڑا، اور وہ بھی الحمدللہ جوان تھے اور میں بھی جوان تھا، تو کس کے پکڑا اور کہا مفتی صاحب آج نہ جائی ہو، الفاظ آج نہ جی ہو تم، حضرت یو گھوڑے پر جو چل رہا ہے یہو کھائی جی ہو۔ یہ محبت، ایک محبتانہ، اور پھر ان باتوں کو کہے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو، تو ہم سر پہ تیل رکھ رہے تھے، سبق پڑھا چکے تھے۔ میں نے کہا حضرت اسی مچھاڑ کا میں بیٹھا ہوں، ہاتھ پکڑ کے نیچے کیا اور کہا تم نے آج تک مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بڑی محبت، بڑی شفقت کے ساتھ کہا آج تک تم نے بتایا کیوں نہیں کہ ہم اسی کے بیٹے ہیں۔ حقیقت یہ بات اس وقت مجھے ایسی لگی کہ سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو، اور آج اس سے بڑی نعمت کہ الحمدللہ ہمارے بھائی حافظ عرفان صاحب دامت برکاتہم، ان کی نگرانی میں یہ پروگرام اور میری کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ، اور نہایت شکر گزار ہم اپنے عزیز مفتی جنید صاحب جو ہم سب کی ایما پر الحمدللہ اتنا بڑا کام انجام دیا۔ میری طبیعت کو بے حد خوشی ہے، اور میرے خیال سے سب کو اس سے بڑی خوشی ہوگی کہ اس علاقے سے حضرت کا بڑا تعلق، ایک گاؤں میاں، ایک گاؤں حضرت ٹیمپو سے تشریف لائیں، میرے ساتھ ٹیمپو پر بیٹھ کر کانپور سے تشریف لے کے آئے ہیں سہتے کے ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے کے۔ اس طریقے سے بے حد آپ کے واقعات جو ہم سے منسلک اور جو ہمارے دیگر اساتذہ اور ہمارے بڑے آپ سے بتلائے، ایک سفرنامہ آپ کو بتلاؤں۔ ایک استاد تھے ہمارے مولانا افتخار صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، ہمارے ہی سامنے ہدایہ آخرین یہ سبق ہو رہا تھا، اسی وقت سبق ہوتے ہوتے حضرت کے اوپر ایک حادثہ کہ آپ جو ہے فالج کے شکار ہو گئے، سبق پڑھا رہے ہیں ایک دم پڑھانے کے ساتھ ہی، اور اس وقت چونکہ حضرت سے ہم کافی بے تکلف تھے تو پہلی ہی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کا اس حادثے سے چہرے پر چشمہ ٹیڑھا ہو گیا ایسے، تو میں خوشی ایسے تمسخر میں حضرت آپ کا چشمہ ٹیڑھا ہو رہا ہے جیسے پیپر میں بھائی صاحبوں کا چشمہ ہوتا، تو ہم کم وقت ایسے کر کے جو ہاتھ اٹھا کے جو گرا تو میں نے فوراً سمجھ لیا کہ فالج کا اٹیک ہے۔ ہم تپائی پھان کے فوراً حضرت کو سمیٹا۔ ایسے ہی جس حال میں درسگاہ میں تھے ڈاکٹر صغیر صاحب وہاں، اور اس کے بعد مدھوراج اسپتال میں باقاعدہ حضرت کا علاج ہوا۔ دوسرے دن شام کو تقریباً صبح کے ٹائم، وہی صبح صادق کے وقت کچھ آپ نے گفتگو کی، پھر یہاں سے آپ اپنے گھر جگدیش پور روانہ کر دیے گئے۔ وہاں سے جب طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہاں سے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پیغام آیا کہ حضرت آئیے اور گھوم جائیے اور میری عیادت کر جائیے، اور اپنے اس بدماش شاگرد کو لیتے آئیے گا سفیان۔
حضرت نے وہاں سے مولانا افتخار صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ خبر بھیجی، اور حضرت کے ساتھ ہم اور مولانا مفتی معین الدین صاحب، ان کو بھی آنا تھا، نہیں آ پائے کسی وجہ سے. حضرت مفتی صاحب، مولانا مفتی معین الدین صاحب اور ہم رفیق سفر رہے، گئے حضرت کے ہاں. اس وقت سرائے میر جو بڑا ایک مدرسہ ہے، وہاں مفتی حضرت سے ملاقات کر کے ان کی عیادت کر کے مفتی عبداللہ صاحب جو مکہ شریف میں ختم ہوئے، مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے گھرانے کے، اور انہی کی نگرانی میں وہ مدرسہ سرائے میر میں بیت العلوم چلتا ہے. پھر اس مدرسے، پھر گرینی مدرسہ، پھر کہاں حضرت کے ساتھ، پھر حضرت کے گھر پھٹریا گئے. حضرت کے گھر جو گاؤں آپ کا آبائی گاؤں پھٹریا، وہاں گئے، اور آپ کے ہاں وہ گھر بنتے ہیں وہاں اس طریقے کے کہ وہ اینگل پڑے ہوتے ہیں اور اس پر پتھر رکھے ہوتے ہیں. تو ہم نے حضرت مفتی صاحب سے کہا آپ کے حضرت یہ آپ ہی کے علاقے کی خصوصیت ہے. پھر ایک جامع مسجد جہاں آپ گئے کہ چلیے اور گھما دیں، یہ مدرسہ حسینیہ، بڑے بڑے مدارس جہاں گئے. اس وقت ہم حضرت کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے میں جہاں آپ پہنچتے تھے تو ایک قطار لگ جاتی تھی، طلباء لائن لگا کے حضرت سے مصافحہ کرتے تھے، وہ اساتذہ کھڑے ہو کے کہ حضرت تشریف لائے ہیں. بہرحال اس جامع مسجد کہے چلو اس جامع مسجد میں بھی ٹہل لو اور گھوم لو. تو وہاں چڑھ کے اوپر گئے تو امام صاحب انہوں نے بڑے احترام اور بڑی عزت دی، وہاں پر حضرت کو بٹھالا. پھر ہم وہاں جب جیسے بیٹھے کہنے لگے تو کچھ حضرت کے کچھ ایسے الفاظ ہوا کرتے تھے، اے بیل یہاں چڑھ کے آیا ہے کتنی سیڑھیاں ہیں. اتفاق میں نے گن لیا 32 سیڑھیوں پر وہ مسجد آباد تھی، اوپر بڑی مسجد ماشاءاللہ، اور بڑے بڑے گنبد ہیں اس کے، ایک ایک گنبد میں پوری صورتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ سفر اسی طریقے سے واپس، اور کبھی حضرت ہم لوگوں سے ہنسی میں کہا کرتے تھے کہ کھڑبھڑیا ضلع کے رہنے والے اناؤ چلے جاؤ تو جو کچھ کھاؤ وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے. اس طرح سے کبھی مذاق کیا کرتے تھے، ہنستے تھے ہم لوگ کہ اناؤ، ہردوئی، فرخ آباد، بہرحال جود و سخا، استقلال، ہمت و استقلال کے پہاڑ، بہت ساری چیزیں بہت کم وقت. یہ نگارشات منظور اور جو کتابیں ذکر کی گئی، یہ ساری کتابیں ابھی کم ہے. حضرت کی تمہید، حضرت کی ثنا اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالی ہم کو حضرت کی روحانی جسمانی اور روحانی جو یہاں پر اس وقت دونوں اجتماع ہے، اس سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے ہمیں فائدہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جب یہ کیا کرتے تھے تو ایک بار ہم چھٹی پہ گھر آئے اور یہ کہا کرتے تھے حضرت، جیسے اناؤ کو خوب جھنجھوڑا کرتے تھے، اناویوں کو، اور خوب جھنجھوڑتے تھے ہردوئی والوں کو، فرخ آباد والوں کو، ایسا ہے ویسا ہے. تو یہ ایک ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہا کرتے تھے. ایک بار ہم گھر سے واپس گئے تو حضرت نے یہی کہا، کیوں کئے دن کے بعد ناغے سے آئے ہو؟ حضرت 2 ناغے ہوئے، اور میں کہا حضرت ایک چیز لے کے آئے. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے دیکھو یہ لے کے آیا ہے کچھ، یہ کچھ بتائے گا، یہ کچھ بتائے گا. تو ہم نے کہا حضرت آج ہمارے ضلع کو آپ جو ہے انشٹائے نہ کہا کریں. ہمارا ضلع ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ ہمارے گاؤں کی عورتیں عربی بولتی ہیں، ہمارے گاؤں کی عورتیں عربی بولتی ہیں. دیکھو اس کو دیکھو پگلا گیا ہے، اس کے گاؤں میں عورتیں عربی بولتی ہیں. تو ہم نے کہا حضرت ابھی ہم ثابت کرتے ہیں، ابھی ہم بتاتے ہیں. کہا کم بولو، جلدی بتاؤ. تو ہم نے کہا دیکھیے حضرت ہمارے یہاں گاؤں میں گلی کوچوں میں چلتے ہوئے عورتیں عربی بولتی. کہا کیسے؟ تو ہم یہاں اپنے یہاں گھر پر تھے، عورتیں مرغی کو جو دانہ ڈالتی ہیں تو کیا کہتی؟ تی. تو اس کو ہم نے اس میں دیکھا تو اس میں آتی سے تی امر کا سیرا. ہم نے حضرت سے کہا، ہم نے کہا حضرت اب ہمارے یہاں تو آپ کچھ نہ کہیے گا، ہمارے یہاں جو گلی اور کوچوں میں عورتیں مرغیاں چلاتی ہیں الحمدللہ ان کو بھی عربی سے بلاتی ہیں. کہا دیکھو ہم نے کہا تی کیا ہے حضرت؟ تو پھر وہ پوری بات صاف ہوئی. کہنے لگے یہ ڈھونڈ کے لایا ہے، یہ ڈھونڈ کے لایا ہے. اس قسم کے بہت سارے واقعات، اور اللہ نے مجھے یہ شرف دیا، مجھے یہ اللہ نے اللہ کی طرف سے میرے لیے یہ نعمت ہوئی کہ میں نے آخری سبق تک حضرت سے سبق پڑھا ہے، آخری وقت تک حضرت کے ساتھ رہے. جس سال ہم لوگوں کی فراغت ہے 24 طالب علم تھے ہم، 24
ساتھی تھے ہم. حضرت نے کہا کہ دونوں بخاری انشاءاللہ ختم کراؤں گا. ہاؤس پر بیٹھ کر مجھ سے کہا سفیان دوپہر میں آ کے ظہر بعد بھی 1 گھنٹہ بخاری پڑھایا کروں گا. ہم نے کہا الحمدللہ. حضرت تشریف لائیے. اس وقت یہ پھول باغ میں اب اللہ جانے وہ بابا ہے یا ختم ہو گیا, دہی بیچتا تھا جمع ہوا. تو دوپہر میں جب حضرت تشریف لاتے تھے تو ہم دہی 5 روپے کا دہی اس وقت ہنڈا ملتا تھا وہ لاتے تھے اور حضرت کھاتے تھے. تو ایک دن ہم سے پوچھنے لگے یہاں آؤ, سب ساتھی نکل گئے. کہنے لگے اس میں تمہارے اور ساتھی شامل ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا حضرت جو پیسے میں ترقی کرتا ہے وہ کسی کو شامل کرتا ہے؟ ارے ہم نیکی کی ترقی کے لیے تو ہم اپنا کوشش کر کے لاتے ہیں. کہا تم اپنی جیب کیوں اپنا خرچہ کرتے ہو؟ ہم نے کہا حضرت ہمارا جی. کہا نہیں, یہ سخاوت تمہارے گھر سے تمہیں نصیب ہوئی ہے, اس لیے کہ میں نے تمہارے گھر میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ وہاں ہیں جیسے تیسے لیکن سخی ہیں اور ان کے اندر سخاوت ہے اور مہمان نوازی کا جذبہ ہے. یہ وہی رمق ہے جو تمہارے اندر موجود ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں, بڑے نقوش ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. اللہ ہمارے حضرت کی قبر پر ہزاروں کروڑوں نعمتیں نازل کرے. اللہ آپ کو مقام علیین میں وہ مقام عطا کرے جو شرف والا ہو, جو عزت والا ہو. اللہ سبحانہ و تقدس آپ کی ذات کو الی الرحمن وفدہ کی مصداق بنائے. اللہ ہم سب کی یہ دعائیہ کلمات کو حضرت کے قبول فرمائے. علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب, اور توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے. پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند, پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ احسن الجزاء.